بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، عالم برزخ کیا ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ دوستو، عالم برزخ کی دنیا اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کافی طویل ہوتی ہے، اور تمام جن و انس کو مرنے کے بعد اور روز محشر سے پہلے عالم برزخ میں رہ کر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق وقت گزارنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا آنا ایک مسافر کی طرح ہے۔ جس طرح ایک مسافر کسی جگہ پر کچھ دیر گزارنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر اس مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ دوستو، برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا اور آخرت سے ہٹ کر یا اس سے چھپی ہوئی ایک الگ دنیا۔ اور اس برزخ کے اندر بھی آگے دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علین ہے جس میں نیک لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرے مقام کا نام ہے سجین جس میں بدکار یا کافر اور برے لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت تک یہاں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل ہدف یا مقام یعنی دوزخ یا جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کیا ہے اور یہاں کی زندگی کیسی ہے، اور یہاں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کیا اپنی دنیا کی زندگی کو بھی یہ لوگ یہاں پر یاد کرتے ہیں؟ ان سوالات کو ہم اسلامی روایات کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، انسان کی جو روح ہے وہ قبض کرنے کے بعد قبر میں اپنے مادی جسم میں اس کو دوبارہ منتقل کیا جاتا ہے۔ قبر میں منکر نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ اس کے اعمال کے مطابق دو فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح کو علین میں جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ کسی برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین کیونکہ بدکار اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر ان پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ وہ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا ہو کر عذاب جھیلتی ہیں۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کا بھی پوچھتی ہیں کہ میرا فلاں فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئے آنے والی روح یہ کہہ دے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار اور استقبال بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علین میں انبیاء کرام موجود ہوں گے، شہداء موجود ہوں گے، صدیقین موجود ہوں گے جو آپس میں باتیں بھی کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوا تو آپ نے خواہش کی کہ آپ اپنے پیاروں کو اگلے عالم میں مل سکیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے وصال کے بعد ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم برزخ میں کتنی بے چینی سے منتظر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی وہ فاطمہ تم ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی وفات پا گئی۔
چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اپنے فضل سے ہمیں بھی علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور سجین میں ہمیں اپنے امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کا دل اور زندگی دونوں بدل دے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔